آپ اور یہ شہباز صاحب بہت خیانتیں کرتے ہیں، بہت کتب اہل سنت میں آپ جو ہے وہ کتب کرتے ہیں اور آپ کو علم نہیں اتنا۔ یہ دیکھیں آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کیا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حسن سند ہیں، یہ صحیح سند ہیں، یہ رجالہ ثقات ہیں، تو آپ کے علماء کوئی انبیاء تھوڑی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے تو بس ٹھیک رہیں، یعنی خود آپ تناقض کے شکار ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں میں صحیح سندیں پیش کروں، جب آپ پیش کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مطابعات اور شواہد سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جناب ابو بکر اور عمر کے بارے میں جو یہ حدیث پیش کی جاتی ہیں کہ وہ جنت کے بھوڑوں کے سردار ہیں، یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی میرے الفاظ اور ادعا یہی تھا کہ آپ کوئی ایک سند لے کے آئیں اور آپ ثابت کریں کہ اس صحیح سند کے مطابق جو ہے وہ یہ حدیث ثابت ہے اور اس کی یہ صحیح سند ہے۔ میں آپ کے باقی قواعد سے میں نے اس پہ کوئی سوال نہیں کیا ہے کہ آپ کہیں کہ تعدد طرق موجود ہیں، فلاں موجود ہیں، اس پہ جب ہم آ جائیں گے نا آپ اس کا ادعا کریں پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ ابھی فی الحال میری بات جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ ہے کہ آپ اس حدیث کے لیے کوئی صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ تو مولانا محترم صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ نقد کیا ہے میرے ویڈیو پہ، تو آپ تھوڑا دیکھ لیں پھر انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ کی جو ہے وہ علمی حدیث کے اعتبار سے کتب اہل سنت سے آپ بہت کمزور ہیں۔ آپ اور یہ شہباز صاحب بہت خیانتیں کرتے ہیں، بہت کتب اہل سنت میں آپ جو ہے وہ کتب کرتے ہیں اور آپ کو علم نہیں اتنا۔ یہ دیکھیں آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کیا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو معلوم ہو جائے گا اور آپ کو واضح ہو جائے گا کہ علم حدیث جو آپ کے ہاں ہیں اس کے مطابق، خود آپ کے قواعد کے مطابق کوئی صحیح سند آپ لا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے ویڈیو بنا لی، ویڈیو آپ نے چڑھا لی، لیکن آپ کوئی ایک صحیح سند بھی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ نے پھر وہی ضعیف سندیں لگائی ہیں کہ انشاءاللہ ابھی معلوم ہوگا سب کو۔ ترمذی کے صفحہ میں نے پورا کھولا ہوا ہے، آپ کے سامنے جامع ترمذی کا پورا صفحہ ہے، جزء الثانی، یہ باب ہے پورا، آپ دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں۔ امام ترمذی اس باب میں 3 روایت لائے ہیں۔ پہلی روایت ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر و عمر هذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی، کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عمر جنت کے بوڑھوں کے اولین اور آخرین کے سردار ہیں سوائے نبی اور رسولوں کے، اور اے علی تم ان کو بتانا مت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو فرما رہے ہیں۔ اب یہ پہلی روایت ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی کیا کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، کہ حدیث حسن ہے، یعنی حسن روایت کو چھوڑی ہے ابو امام صاحب۔ اچھا، آگے وہ غریب من ھذا الوجہ کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسی ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں۔ نیچے کی 2 ضعیف روایتوں پہ جرا کر رہے ہیں۔ اب اس کو ہم خیانت کہیں یا بغض صحابہ کہیں، یہ آپ خود ٹائٹل دے۔ نہیں سر، یہ نہ خیانت ہے نہ بغض صحابہ ہے، یہ خالصتاً ایک علمی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حسن سند ہیں، یہ صحیح سند ہیں، یہ رجالہ ثقات ہیں، تو آپ کے علماء کوئی انبیاء تھوڑی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ میں جب علمی معیارات پہ آتا ہوں، علمی موازین پہ آتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ سند خود آپ کے قوانین اور اصول کے مطابق یہ درست نہیں ہے، تو آپ کے 50 علماء نے بھی کہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اس کے کہنے سے ان کے کہنے سے کوئی صحیح تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کے 100 علماء نے کہا ہوں تو ان کے کہنے سے صحیح تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کے جو قوانین ہیں، آپ کے ہاں جو صحیح حدیث کی جو تعریف ہے کہ ایک ایسی حدیث، ایک ایسی سند کہ جس میں راوی وہ عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، متصل السند ہوں، علل اور شاذ بھی نہ ہو، علت بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، مدلس راوی بھی اس میں نہ ہو، بعض اس میں ہے، یعنی تعریفوں میں یہ بھی ہے کہ مدلس بھی نہ ہو۔ بس اب ایسی کوئی سند لے کے آئیں اس حدیث کے لیے کہ جس میں تام و ضبط ہوں، نیز وہ عادل ہوں، نیز مدلس نہ ہو، شاذ نہ ہو، علت اس میں نہ ہو اور متصل السند ہو، تو آپ یہ نہ لا سکیں، آپ صرف متہم کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ 3 روایتیں ترمذی میں بیان ہوئی ہیں اور جناب نے جو ہے وہ تینوں روایتیں بیان نہیں کی۔ دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے وہ لگا دیتا ہوں، خود ترمذی کے حوالے سے ہی ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر خود اس حدیث کے اوپر جو آپ کے علماء کی جرح ہے وہ بھی بیان کر دوں گا، سندوں سے ہٹ کر خود حدیث پر جو جرح ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف یہ یہاں سے کوئی پہلی دفعہ بیان نہیں کی جا رہی، آپ کے اپنے علماء نے اس حدیث پہ جرح کی ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ترمذی کی حدیث، جس کا وہ بڑا انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ترمذی کی پہلی حدیث ہیں، یہ صحیح ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ یہ آپ ترمذی کی حدیث دیکھیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے ترمذی کی حدیث، سنن ترمذی ہے، اس کی جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 45 ہے، حدیث نمبر ہے 3664۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ یہ محمد ابن کثیر روایت کرتے ہیں اوزاعی سے، اوزاعی روایت کرتے ہیں قتادہ سے، قتادہ روایت کرتے ہیں انس سے۔ اچھا، اس میں مدلسین میں وہ بحث میں بھی نہیں جاتا۔
یہ کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ جناب ابوبکر عمر کیا ہے، وہ سیدہ کہول اہل الجنہ ہے، وہ سیدہ کہول اہل الجنہ۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ محمد ابن کثیر کون ہے، دیکھ لیں ذرا، خود آپ اپنی کتابوں کی طرف دیکھیں نا، جب آپ لائیں گے جواب دیں گے ہمارے ویڈیو کا، کم سے کم اس وقت تو آپ ایسی سند لے آئیں جو صحیح ہو، اس میں کوئی ضعیف راوی نہ ہو۔ یہ محمد ابن کثیر بن ابی عطا، وہی محمد ابن کثیر ثقفی صنعانی اور مسیسی، دو ہیں۔ محمد ابن کثیر بصری ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، اور محمد ابن کثیر جو ہے وہ صنعانی ہیں، جو یہ راوی ہیں اس وقت۔ یہ دیکھیں یہاں اس کے بارے میں خود آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے، یہ خود دیکھیں آپ۔ حاکم کیا کہتے ہیں، لیس بالقوی، قوی نہیں ہے۔ ابو احمد بن عدی الجرجانی کیا کہتے ہیں، لہو روایات ان معمر والاوزاعی فلاں و فلاں، اس سے روایات موجود ہیں۔ عقیلی کہتے ہیں کہ معمر سے اس نے روایات کی ہیں مناکیر، اور کوئی اس کے مطابعت نہیں ہے۔ ابو حاتم رازی کہیں کہ اس کے حدیث میں بعض الانکار، پھر حدیث ہی بعض الانکار، یعنی منکر روایات بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، جیسے آپ لوگ خود جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں، اور کہا ہے کہ نہیں یہ خطا کرتا ہے۔ سجستانی بھی کہتے ہیں کہ لم یکن یفہم الحدیث، اصلا اس کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، حدیث کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھیں، یہ کتاب العلل ہے، کتاب العلل، یہاں پہ کس کی کتاب ہے، یہ ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب ہے، مشہور آپ کے ہاں یہ کتاب ہے، اس کے مجلد سادس پر، یعنی 36 جلد پر، صفحہ نمبر یہاں پہ آ رہا ہے 474، یہ صفحہ نمبر 474 پہ، حدیث نمبر کیا ہے 2681۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہا، والد کون ہے ان کا، ابو حاتم، یہ ابن ابی حاتم ہیں، ان کے والد ابو حاتم ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں نے روایت سنی ہے یونس بن حبیب سے، وہ کہتے ہیں کہ علی ابن مدینی کو میں نے بتایا حدیث، وہ حدیث جو محمد ابن کثیر المسیسی جو وہ روایت کرتے ہیں، اوزاعی سے، قتادہ سے، انس سے، سند میں نے دکھائی نا، جس کے اوپر بڑا ناز تھا ان کو کہ یہ پہلی ترمذی کی پہلی روایت انہوں نے چھوڑ دی ہے، وہی سند میں آپ کے سامنے رکھی۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ اس سند سے یہ حدیث سنائی کہ رسول خدا نے ابوبکر عمر کو دیکھ کے کہا کہ ہادان سیدہ کہول اہل الجنہ، علی ابن مدینی نے کیا کہا، کنت اشتہی، میں چاہتا تھا، ان ارى هذا الشیخ، کہ میں محمد ابن کثیر کو دیکھ لوں، میرا دل کرتا تھا میں اس کی خدمت میں جاؤں، اس کو دیکھ لوں، اس کی زیارت کروں۔ فالآن لا احب ان اراہ، لیکن جب یہ حدیث اس نے سنائی نا، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس سے ملوں، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ سچ بتانے یہ علی ابن مدینی نے کس چیز پہ جرأت کی ہے، راوی پہ تو ہے نہیں، خود حدیث پہ بھی جرأت کی ہے، راوی کے ساتھ ساتھ حدیث پہ بھی جرأت کی ہے، کہ ایک تو یہ کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اور یہ پھر محمد بن کثیر نقل کر رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد بن کثیر جو ہے وہ روایت نقل کرے صحیح سند کے ساتھ ہوں، علی بن مدینی پھر بھی کہیں کہ نہیں، جب یہ حدیث سنائی تو میں ملتا ہی نہیں ہوں، نہیں، حدیث ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے علی بن مدینی کے ہاں۔ اچھا، صرف حدیث ہی نہیں، یہ آگے دیکھیں، فقال ابی، پھر میرے والد نے کہا، یعنی کس نے، ابو حاتم نے، ابن ابی حاتم نقل کر رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں پھر میرے والد نے کہا کہ صدق، بالکل علی بن مدینی نے درست کہا ہے۔ فإن قتادہ عن انس، چونکہ قتادہ انس سے لا یجیء بہذا المتن، ایسی روایت بیان نہیں کرتا، قتادہ انس سے، یعنی جس روایت پہ آپ کو ناز ہے، دیکھیں ذرا اپنی کتابوں کو کہ اس کے اوپر ذرا خود آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ راوی تو ویسے بھی برباد ہے نا، راوی محمد بن کثیر تو ویسے بھی ضعیف راوی ہے، ویسے بھی منکر الحدیث ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں خود اس حدیث کے اوپر آپ کے علماء نے، وہ بھی کیسے، علی بن مدینی جیسے اور ابو حاتم جیسے علماء، وہ کہہ رہے کہ نہیں، اس سند سے یہ روایت بالکل بھی ناممکن ہے کہ یہ صحیح۔ یہ آپ کی پہلی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ کہ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ جو ہمیں نقد کریں گے، وہ ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں اعتدال کا خیال رکھیں گے، یعنی ایسے تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، چونکہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آپ کی کلپ میں کیا ہے۔ مناظر کو ٹائل دیں ہمیں، پہلی بات تو اس کی سند پہ آ جائیں، شعیب الراوت، یہی مسند احمد، یہ دوسرا حوالہ بیان کر رہے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہیں اس کا حوالہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے۔ اچھا میرے بھائی، اس میں دیکھیں نا، یہ جو راوی ہیں، اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو، ہمیشہ آگے زوم کو نہیں خیلی خوب، اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہو نا، یہ اس میں ایک راوی جو ہے حسن ابن زید ابن حسن، یہ حسن ابن زید ابن حسن ہے۔ یہ آگے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ میں وہیں پہ انشاءاللہ اس راوی کے بارے میں آپ کے بیان کروں گا کہ اب یہ جو ہے اس سے کیا، یہ آپ پہ موجود ہے نا، حسن ابن زید ابن حسن، یہ موجود ہے یہاں پہ، حسن ابن زید ابن حسن، یہ حدثنی ابی عن ابی، لیکن واضح طور پہ موجود ہے۔ اب دیکھیں واضح ہوا کہ اس میں یہ جو راوی ہے نا، اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں کہ آگے یہ جو ایک اور روایت بھی لے کے آئیں گے،
وہ بھی میں آپ کو گیا کوئی 5 تک روایتیں انہوں نے لے کے آئی ہیں. اس کے بڑا ناز کیا کہ پنجتن کے نام پہ میں نے 5 روایتیں لے کے آیا ہوں. تو اب آپ دیکھیں ایک حوالہ تو ان کا اڑ گیا ہے, وہ تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے. اب دوسرے حوالے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں, جہاں پہ حسن ابن زید ابن حسن موجود ہیں. عمر سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فقال یا علی رضی اللہ عنہ, اے علی آذان سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا بعد النبی والمرسلین, کہ اے علی یہ جنت کے جوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد. سند کے بارے میں کیا ہے, حدیث صحیح, ٹھیک ہے. پھر آگے لیتے ہیں ھذا اسناد حسن. ہاں سند صحیح نہیں ہے, سند صحیح نہیں ہے. سند کو انہوں نے حسن کہا ہے لیکن حسن بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بیان کر دیں گے آپ کو کہ یہ حسن بھی نہیں ہے, سند صحیح نہیں ہے. یہ اس شعیب ارناؤوط نے, چونکہ شعیب ارناؤوط ایک متعصب انسان ہے, متعصب انسان, اہل بیت کے بارے میں نے پورا کلپ ریکارڈ کیا اس کے اوپر. اہل بیت کے بارے میں انہوں نے جو تعصب کا اظہار کیا ہے اور خیانتیں جو کر رہا ہے وہ تو واضح ہیں. تو شعیب ارناؤوط نے یہاں پہ حدیث کو جو صحیح کہا ہے وہ اپنی طرف سے حکم لگایا ہے, لیکن سند صحیح نہیں ہے. پھر وہ سند کے فوراً کہتے ہیں سند حسن ہے. اب بتا سند حسن بھی نہیں ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جب حسن ابن زید ابن حسن کے بارے میں بیان کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا. ھذا اسناد حسن, لیکن کیا ہے کہ مطابعات اور دوسری بات کے ملا کر یہ حدیث صحیح بن جاتی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر آپ مطابعات کے ذریعے سے آپ نے صحیح قرار دینی ہے تو پھر آپ یہ روایت میرے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اگر مطابعات اور شواہد سے یہ آپ نے پیش کرنی ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں میں مطابعات اور شواہد کی تو بات ہی نہیں کرتا, میں تو تعدد طرق کی بات ہی نہیں کرتا, میں تو وہ روایتیں پیش کرتا ہوں جو صحیح سند ہیں, اور پھر یہاں پہ جب آپ بول رہے ہیں تو فون کہتے ہیں یہ مطابعات اور شواہد سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں, پھر آپ پیش کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی خود آپ تناقض کے شکار ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں میں صحیح سندیں پیش کروں, جب آپ پیش کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مطابعات اور شواہد سے ٹھیک ہوتی ہیں. تو مطابعات اور شواہد, پھر اب آئیں تو مطابعات اور شواہد کی بات کریں, پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. پھر اس پہ آگے انشاءاللہ ہم اپنی جرح بیان کریں گے کہ مطابعات اور شواہد کے لحاظ سے یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا کثرت طرق, تعدد طرق, اس کے ذریعے سے یہ حدیث ٹھیک شمار ہو جاتی ہے یا نہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اب آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ صحیح سند سے ہے, تو صحیح سند پہ بات کریں. تو لہٰذا آپ اپنے دعوے کے خلاف خود جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطابعات اور شواہد کے ذریعے سے سند تو اس کی صحیح ہوگی. یہ مطالبہ کر رہے ہیں شروع سے کہ بھائی صحیح دکھاؤ صحیح دکھاؤ. پہلے ہم نے ترمذی سے حسن دکھا دی اور یہ صحیح دکھا دی. ہاں ترمذی والی حدیث آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ حسنی وہ بالکل ضعیف روایت ہے, بالکل ضعیف روایت, اور ان کے اپنے ہی علماء نے, علی بن مدینی نے اور ابو حاتم رازی نے اس روایت کو غلط کہا ہے, صحیح نہیں کہا ہے. تو وہ تو سائڈ ہو گئی. یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ خود کہتے ہیں مطابعات اور شواہد کی وجہ سے ہے, حالانکہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ آگے یہ کیا دلیل لے کے آتے ہیں. اب یہ تیسری روایت دیکھیں, یہ تیسری دلیل دے رہے ہیں. تیسری دلیل مسند ابی اعلیٰ, وہی روایت ہے ان شعبی ان علی قال کنت عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل ابو بکر و عمر. یہی روایت کہ ابو بکر عمر آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر جنتیوں کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو محقق ہیں اس کتاب کے, حسین سلیم اسد, کہتے ہیں کہ رجالہ ثقات, اس کے رجال سارے ثقہ ہیں. اچھا فرق کرتا ہے جب کہتے ہیں رجالہ ثقات, سند صحیح کے ساتھ فرق کرتا ہے. اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اہل سنت کے رجال کے اوپر یا اہل سنت کے علم حدیث کے اوپر یہاں پہ بولنا شروع کروں. آپ خود اہل سنت ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. فرق کرتا ہے جب وہ کہتے ہیں رجالہ ثقات تو ضروری نہیں ہے کہ سند صحیح ہے. رجالہ ثقات یعنی یہ جو راوی اس میں موجود ہے یہ ثقہ راوی ہے. خوب منقطع بھی ہو سکتی ہے روایت, جی بالکل ہو سکتی ہے. اچھا یہ اتصال اس میں نہیں ہو سکتی, ہو سکتی یعنی باقی دیگر جو ہیں مثلا تدلیس اس میں ہو سکتی ہے, ثقہ ہے لیکن مدلس راوی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں جو ہے ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ بس صرف آپ کہیں کہ رجالہ ثقات بس یہ کیا ہے یہ بس صحیح سند ہو گئی, نہیں صحیح سند شمار نہیں کی جا سکتی. اب آپ دیکھیں آگے یہ کیا فرما رہے ہیں. مگر شعبی کا سیدنا علی سے سوا میں اختلاف ہے. پھر آگے دلائل دیتے ہیں. ہاں شعبی کا امام علی علیہ السلام سے سما میں کیا ہے اختلاف ہے. اب شعبی کا اختلاف آیا جب امام علیہ السلام کے, وہ سما ثابت نہیں ہے. شعبی کا صرف اور صرف انس بن مالک سے سما ثابت ہے. وہ جب روایت انس بن مالک سے بیان کریں تو اس کے اگر دیگر راوی ثقہ ہوئے تو اس روایت کو ہم صحیح کہیں گے. باقی کسی صحابی سے بھی وہ بیان کریں تو وہ اس کی سما ثابت ہی نہیں ہے, کسی صحابی سے بھی سوائے انس بن مالک کے. بس مولا علی سے یہ جو روایت کرتے ہیں تو سما ہی ثابت نہیں ہے, سما ثابت نہیں ہے سوائے کوئی ایک لفظ کے اخرجو کے الفاظ ہیں جو اس کے سما کہتے ہیں موجود ہیں. باقی کسی جو بھی حدیث پیش کی جائیں, یہ آپ قاعدہ رکھ لیں ذہن میں, جو بھی حدیث پیش کی جائیں اس میں شعبی ہوں اور شعبی انس کے علاوہ کسی اور صحابی سے نقل کر رہا ہوں وہ ضعیف شمار ہوگی. وہاں پہ انقطاع ہے, وہاں پہ سما ثابت نہیں ہے شعبی کی. اچھا اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہیں, تو آگے بڑھیں. تو آگے پھر یہاں پہ مولانا صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ خیانت کے الفاظ, وہ غدر کے الفاظ جنہوں نے میرے لیے استعمال کیے ہیں, وہ اگر یہ انصاف پسند ہے تو اپنے لیے استعمال کریں اس وقت کہ بھئی یہ سما ثابت ہے اور دلائل دی ہیں انہوں نے.
اچھا ہے؟ میں تو تھوڑا یہ سا بھی صحیح سند ہو گئی. میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے پھر آگے دلائل دیتے ہیں کہ بھائی یہ سما ثابت ہے اور پھر رجال سارے سکہ ہیں مگر شابی کا سیدنا علی سے سوا میں اختلاف ہے. پھر آگے دلائل دیتے ہیں کہ بھائی یہ سما ثابت ہے اور دلائل دیے ہیں انہوں نے. ہاں کہتے ہیں کہ یہ پھر دلائل دیے ہیں جو ہے وہ حسین سلیم اسد نے کہ یہ شابی سے کیا ہے، یہ سما ثابت ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا یہ دلائل انہوں نے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. یعنی آپ خود ہی فیصلہ کریں. ہم تو کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے آپ ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا لیں یا ان کو کہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ یہ کتاب ان کے سامنے ہے، وہی مسند ابی اعلیٰ، اور وہاں پہ آپ کو دھوکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سلیم اسد نے ثابت کیا ہے کہ سما ثابت ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مسند ابی اعلیٰ الموصلی دیکھیں، وہی کتاب، اور اس کے آپ دیکھیں یہاں پہ سند موجود ہے شعبی اور مولا علی سے، یعنی سند منقطع ہے. پھر کیا کہیں رجالہ ثقات، لیکن شعبی کی سما میں کہ مولا علی سے سما ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا ہے، اس کے بعد قال الحاکم، حاکم کیا کہتے ہیں علوم حدیث میں کہ شعبی لم یسمع من صحابی غیر انس، شعبی نے انس کے علاوہ کسی صحابی سے بھی سما نہیں کیا ہے، کسی صحابی سے اس کی سما ثابت نہیں. وَأَنَّ الشَّعْبِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، نہ حضرت عائشہ سے اس کی سما ثابت ہے. وَلَا مِنْ عبد اللہ بن مسعود، نہ عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے. وَلَا مِنْ اسامہ بن زید، نہ اسامہ بن زید سے ثابت. وَلَا مِنْ علی، نہ علی سے ثابت ہے. وَإِنَّمَا رَآهُ رُؤْيَا، مولا علی کو دیکھا ہے لیکن سما ثابت نہیں ہے. عبد الرحمن بن ابی حاتم وہ کہتے ہیں مراسیل میں کہ احمد نے کہا ہے کہ مولا علی سے اس کی سما ثابت نہیں ہے. ای لم یسمع من علی شیئا. دار قطنی نے علل میں کہا ہے کہ لم یسمع الشعبی من علی الا حرفا واحدا ما سمع غیرہ، شعبی مولا علی سے شعبی نے کچھ بھی نہیں سنا ہے، فقط ایک لفظ، اور وہ اخرجو کے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا ہے. اچھا اسی طرح ذہبی کہتے ہیں کہ علی کو دیکھا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن سما اس کے ثابت نہیں ہے. یہ پورا آپ صفحہ دیکھ لیں میرے بھائیو، یہاں پہ کدھر سلیم اسد نے ثابت کیا ہے کہ شعبی کی مولا علی سے سما ثابت ہے؟ یہ کہاں پہ ثابت کیا ہے؟ سلیم اسد نے تو صرف یہ نقل کیا ہے کہ سما ثابت نہیں ہے، آگے سلیم اسد نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سلیم اسد نے ثابت کیا ہے کہ سما جو ہے وہ مولا علی سے ثابت ہے. اچھا اسی کتاب میں یہی روایت موجود ہے، اور اسی سند کو شعبی کے مولا علی سے، اس سند کو سلیم اسد نے منقطع کہا. میں آپ کو دکھا دوں، یہ مسند ابی اعلیٰ الموصلی، اسی کتاب میں آپ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 405 پہ آپ دیکھیں، حدیث نمبر 273 پہ. یہ شعبی ہے نا، شعبی کی روایت کس سے ہے؟ مولا علی سے. یہ دیکھیں، خود دیکھیں، مولا علی سے. اسنادہ منقطع، سند اس کی کیا ہے؟ منقطع ہے. کیوں منقطع ہے؟ الشعبی لم یسمعہ من علی، شعبی نے مولا علی سے یہ سماع ثابت نہیں ہے. دراصل اگر سماع ثابت بھی ہونا تب بھی یہ حدیث شعبی نے مولا علی سے نہیں سنی ہے، شعبی نے حارث سے سنی ہے، اور کئی سندیں اس کے پر موجود ہیں. شعبی نے، ان کے اپنے علماء نے کہا ہے، شعبی نے حارث سے سنی ہے، حارث نے مولا علی سے، اور حارث ان کے ہاں وضاع متہم بالوضع، یہ حدیث سے گھڑتا تھا اہل سنت کے ہاں. تو حدیث پھر بھی ختم ہو گئی. یہ آپ کی تیسری دلیل تھی کہ آپ کی تیسری دلیل کا بھی جو ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ آپ کی تیسری دلیل کی بھی کیا حیثیت ہے. یعنی اس میں ابھی آپ کیا کہیں گے کہ ہم اب آپ کے بارے میں کیا کہیں کہ جب آپ اتنے جو ہے وہ غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے آگے کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کاش آپ ریکارڈ ہی نہ کرتے، جواب ہی ریکارڈ نہ کرتے. آگے دیکھتے ہیں کہ آگے جو دلیل ہے. الحمدللہ صحیح سند ہے، رجال سارے ثقہ ہیں اس کے. ہاں کہتے ہیں رجال ثقہ ہیں. دیکھیں رجال ثقہ ہو، پھر بھی کہتا ہوں صحیح سند شمار نہیں کی جاتی. رجال ثقہ ہے تو ثقہ ہے، لیکن صحیح سند شمار نہیں کی جاتی. آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فضائل صحابہ جز اول اس کا صفحہ 188 ہے. ٹھیک ہے، یہی روایت ہے کہ حاذان سیدہ قول اہل جنت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک انس بن مالک سے دکھائی میں نے آپ کو ترمذی کی، جس کو امام ترمذی نے حسن فرمایا ہے. پھر سیدنا علی کی دکھائی. اب تیسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اچھا یہ ابو ہریرہ سے کس نے نقل کی ہے؟ شعبی نے. شعبی عن ابی ہریرہ. اب آپ کے علماء کے خود اقوال میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ انس کے علاوہ کسی سے ثابت نہیں ہو اس کی سما. تو کیسے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی سند ٹھیک ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے؟ یہ بھی شعبی نے روایت کی ہے ابو ہریرہ سے، اور یہاں بھی سما ثابت نہیں ہے. تو یہ آپ کے جو چوتھا حوالہ تھا اس کی بھی یہ صورتحال ہے جو فضائل صحابہ سے. وہی روایت ہے کہ جنت کے بوروں کے سردار ابو بکر اور عمر، اور اس کے بارے میں کہا ہے محقق نے وسیع اللہ بن محمد عباس نے کہ اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. کیوں حسن ہے بھائی؟ جب سما ثابت نہیں ہے تو حسن کیسے ہوئی؟ حسن کو پتہ ہے نا، حسن میں یہ تھوڑی ہے کہ سما ثابت نہ ہو تو ہم اس روایت کو حسن کہیں گے.
حسن روایت میں ضبط میں مشکل ہوں، وہ تام و ضبط نہ ہو، تو اس روایت کو ہم حسن کہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ تھوڑی کہا جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ انقطاع ہے، سماع ثابت نہیں ہے. تو آپ کے جس محقق نے کہا ہے آپ اسے کال کریں، اگر زندہ ہیں کال کر ان کو بتا دیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. سماع کوئی ثابت نہیں ہے یہاں پہ، حسن کیسے شمار کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، چوتھی روایت ہو گئی ہے. اب آگے چلیں پانچویں روایت. اب پانچواں آخری حوالہ جو دے رہے ہیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہی کتاب فضائل صحابہ جز اول، اس کا صفحہ نمبر 188 158 159. سند دیکھیں، ان حسن بن زید بن حسن قال حدثني ابي عن ابيه عن علي. اور سند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اسنادہ حسن. ہاں یہ حسن ابن زید ابن حسن. اب ان کے اوپر یہ خود بڑا جو ہے وہ زور و شور سے اس کو بیان کریں کہ اہل بیت کی سند ہے. لیکن آپ دیکھیں میں بتا دوں گا کہ حسن ابن زید ابن حسن کے بارے میں ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. روایت میں کون ہے؟ دیکھیں، حسن بن زید بن حسن، حسن کے پوتے حسن. ٹھیک ہے، اور حسن کون ہے؟ حدثنی ابی ان ابی ہے. ٹھیک ہے، حسن اپنے والد حسن سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن پھر اپنے والد علی سے روایت کرتے ہیں. یعنی پردادا پھر دادا پھر جو ہے والد پھر حسن بن زید. اب یہ پوری اہل بیت کی سند. اور ہاں کہتے ہیں یہ پورا یہ اس لیے بیان کریں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں شیعوں کے اہل بیت سے، جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی سند سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جناب ابو بکر عمر کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی میں آپ کو بتا دوں گا کہ خود اس حسن ابن زید ابن حسن کے بارے میں یہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، رجال میں ان کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں. سند بھی کیا ہے؟ حسن ہے. اب پوری اہل بیت کی سند آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، تو یہ سند بھی حسن ہے. یہ 5 روایتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں. فی الحال 5 روایتیں پیش کی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے پنجن پاک جو ہے وہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں اس کے نسبت سے میں 5 روایتیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے. کاش آپ پنجتن پاک کے اس میں یعنی اس نعرے کی وجہ سے آپ 5 روایتوں کے بجائے کوئی جو آپ توحید کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سب کو مشرک بھی بنا دیتے ہیں، کو وحدانیت کی ملحوظ خاطر رکھ کر آپ کو ایک صحیح سند پیش کرتے. ایک صحیح سند کا میں نے مطالبہ کیا تھا میرے بھائی. آپ نے 5 ثابت کیے، 5 جو ہیں اس کی سندیں ٹھیک نہیں ہیں. اب میں حسن ابن زید ابن حسن کے اوپر بات کرتا ہوں. اور میرے بھائی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو پہلی روایت جو آپ نے مسند احمد سے پیش کی تھی اس کی بھی کیا حیثیت ہے، اور یہاں پہ جو فضائل صحابہ سے پیش کی جس میں حسن ابن زید ابن حسن ہے، اس میں کیا جو ہے وہ آپ کے یہ اب دیکھیں یہ روایت جو انہوں نے پیش کیا مسند احمد ابن حنبل سے، حضان سیدہ کہول اہل الجنہ. اب اس کے آپ دیکھیں یہ الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی الجرجانی کی کتاب ہے. یہاں پہ دوسری جلد پر صفحہ نمبر 325 میں حسن ابن زید مدنی. حسن ابن زید کیا ہے؟ مدنی ہے. یہ دیکھ لیں ذرا اچھی طرح دیکھ لیں میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. سمعت یحییٰ ابن معین سے میں نے سنا ہے کیا؟ حسن ابن زید ضعیف الحدیث. کیا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے، ضعیف راوی ہے. اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو اب اندازہ ہوگا نا. آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ حسن ابن زید ہذا، یہ جو حسن ابن زید ہیں، یروی عن ابیہ و اکرمہ احادیث معضلہ، یہ اکرمہ سے اور اپنے والد سے زید ابن حسن سے معضل احادیث بیان کرتے ہیں. اور وہ حدیث بھی کیا کہتے ہیں کہ اپنے والد سے یعنی زید سے انہوں نے پھر امام حسن سے پھر امام علی سے نقل کی ہیں. اور یہاں پہ آپ خود کیا کہتے ہیں؟ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حسن ابن زید کے بارے میں آپ خود کیا کہتے ہیں کہ یہ حسن ابن زید جب اپنے والد زید سے روایت نقل کرتے ہیں تو معضل روایات ہیں. خوب پھر کیا کہتے ہیں؟ وَأَحَادِيثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْكَرْ مِمَّا رَوَاهُ عَنْ اکرمہ. یہ یا اکرمہ سے روایت نقل کرتے ہیں یا اپنے والد سے، لیکن جو اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں وہ زیادہ منکر ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اکرمہ سے روایت نقل کریں. 5 آپ کے حوالے تھے، اب کے 5 حوالے اللہ کے حوالے ہو گئے. اب میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ خود اس حدیث کے بارے میں کچھ علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں یہ میری بات نہیں ہے مولانا صاحب کہ اب آپ کوشش کریں کہیں سے کوئی سند پیدا کریں. یہ خود آپ کے اپنے محدثین نے، آپ کے اپنے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث جو ہے کہ اس کی کوئی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے مثلا رکھوں، یہ البانی صاحب کی کتاب ہے، یہ احادیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ محمد ناصر الدین البانی، دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 300، بلکہ یہ سارے میں آپ کو دے دوں گی. پوری حدیث وہ لے کے آئے ہیں، ایک سند وہ بیان کر رہے ہیں. پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ان الحدیث بمجموع طرقہ صحیح، سارے کے سارے طرق کو سامنے رکھ کے تب جو ہے یہ صحیح ہو جاتی ہے. کوئی ایک سند صحیح بھی موجود نہیں ہے، بلا ریب بھی کہا ہے بغیر کسی شک کے. کوئی ایک سند بھی اس کی نہیں ہے، بلکہ سارے طرق دیکھ لیں تب اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ البانی صاحب ہے. اب میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ جو رکھتا ہوں
وہ یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے ہی عالم الرسالۃ الواضحہ للمعتدین عن سب صحابۃ السید المرسلین، یہ کس نے لکھی ہیں؟ ابی عبد الرحمن مقبل بن ہادی الوادعی، آپ کے ہاں بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور یہاں پہ بھی وہ کیا کہتے ہیں، جب صفحہ نمبر 109 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقولہ، رسول اللہ کی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، 62 نمبر حاشیہ دیکھیں، 62، الحدیث مروی عن جماعہ من الصحابہ، کچھ صحابہ سے یہ مروی ہیں۔ خوب پھر کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے مولا علی سے، انس بن مالک سے، ابی جحیفہ فلاں فلاں، ولا یخلو حدیث منہا عن ضعف، ان میں سے کوئی بھی ایک حدیث بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ضعیف نہ ہو، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ مولانا صاحب کوشش نہ کریں، آپ کو صحیح حدیث نہیں ملے گی۔ جیسے آپ نے 5 حوالے لائے نا، آپ باقی حوالے بھی لائیں گے وہ بھی اس طرح ہی ضعیف ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ تو وہ تھے جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ اب وہ علماء بھی آپ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ اصلاً یہ حدیث باطل ہے۔ یہ کتاب العلل، ابن ابی حاتم الرازی، کتاب العلل، یہ ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب ہے۔ یہاں پہ 6 جلد پہ صفحہ نمبر 471 پہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے، حدیث جو بیان ہوئی ہے، اس کے بعد ابو زرعہ کیا کہتے ہیں؟ قال ابو زرعہ ھذا حدیث باطل، یہ حدیث کیا ہے؟ باطل ہے، یہ باطل حدیث ہے۔ وقال، اور پھر کیا کہ پھینک دو اس حدیث کو۔ اچھا پھر یہاں پہ یہ جو ابن ابی حاتم ہیں، انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی کوئی طریقہ نکال دیں، کہا یعنی بہذا الاسناد، ابو زرعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سند بیان ہوئی اس سند کی وجہ سے یہ حدیث باطل ہے۔ او بھائی جی آپ لاحق سابق سائٹ پہ کریں، خود یہ ابو زرعہ کے اقوال قول دیکھیں، ابو زرعہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جائے اور ابو زرعہ کہیں ھذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے، کیا مراد؟ نہیں حدیث باطل ہے، کوئی سنسد زبان میں تھوڑی بول رہے ہیں، حدیث باطل ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہاں سے آ گیا کہ نہیں یہ سند باطل ہے؟ نہیں حدیث باطل ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ جو کہہ رہے ہیں یہ حدیث باطل ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حوالہ امام بخاری کا دے دیتا ہوں، یہ الاحادیث المختارہ، یہ الاحادیث المختارہ، یہاں پہ جلد 7 پہ طبع الثالثہ، اور اس کے صفحہ نمبر 96 اور 97 پہ آپ دیکھیں، یہی حدیث جب 96 پہ بیان ہوئی ہے، نیچے آپ دیکھتے ہیں ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، 97 پہ کیا کہتے ہیں؟ قال البخاری ھذا حدیث منکر، یہ منکر روایت ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی صحیح سند ملے، ممنون ہوتا فرمان، اگر آپ کو کوئی صحیح سند ملے تو ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مان لیں گے، ہم کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے آئیں، ہم کہیں گے ہاں آپ کی کتابوں میں باقی جو اس طرح کی حدیثیں ہیں صحیح ہیں، ہم کہیں گے یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کیا، ہم تو اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتے نا، لیکن آپ کی کتابوں میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ وہ جو دیگر قواعد ہیں نا، تعدد طرق والا، متابعات و شواہد والے قواعد ہیں، اس سے تمسک کریں، انشاءاللہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔